اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قیمت کل امرئ ما یحسن. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی سرنامہ کلام قرار دیا ہے. نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 79 اس ترتیب کے مطابق و شاید دوسرے نہج البلاغہ کے نسخوں کے مطابق حکمت نمبر 80 بنتی ہے، لیکن یہ نسخہ جو یہاں موجود ہے اس کے مطابق حکمت نمبر 79 ہے. میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ نسخہ معلوم نہیں خریدا گیا ہے یا ہدیہ کیا ہے کسی نے یہاں پر. یہ وہی نہج البلاغہ کا نسخہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جو یہاں سے دیا گیا ہے، جس کی سندیت میں تھوڑی باس ہے. کچھ عرصے سے نہج البلاغہ کا ایک نسخہ غیر شیعہ گروہوں نے یا کسی گروہ نے پرنٹ کر کے اس کے اندر تحریف کر کے جعلیات لکھ کر اور مخدوش مطالب لکھ کر اس میں اس کو نشر کیا ہے. میرے پاس فرصت نہیں تھی ابھی ملا، لیکن مجھے اس کا حلیہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ شاید یہی نسخہ ہے جو تنظیم المکاتب لکھنؤ کے نام سے منسوب ہے، لیکن انہوں نے کتبی طور پر لکھ کے اس نسخے سے اعلان لا تعلقی کیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے مطبوعہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کسی کو اجازت دی ہے. باقاعدہ طور پر یہاں بعض علماء نے اس کے درخواست دی ہے حکومت کو، عدالت کو، کہ یہ نسخہ جعلی ہے نہج البلاغہ کا اور فتنہ انگیزی کے لیے اس کے اندر بعض مطالب شامل کر کے اسے نشر کیا گیا ہے. خدا کرے یہ وہ نہ ہو، لیکن میں نے جو ظاہری اس کا حلیہ دیکھا کتاب کا تو لگا کہ شاید یہ وہی ہو. باقاعدہ اپنے گھروں میں بھی موجود اگر ہو نسخہ تو بہترین نہج البلاغہ کے جو نسخے ہیں وہ مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کے ترجمہ ہیں، اور اردو میں اسی طرح مرحوم سید ذیشان حیدر علامہ ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ترجمہ. یہ دو بہترین نسخے ہیں. اگر گھروں میں رکھنے ہوں تو دوسرے نسخوں کی نسبت کسی حد تک اگرچہ ان میں اغلاط ہیں، عرض بھی کی ہے ناشر سے، پبلشر سے، بلکہ صاحبان حقوق سے کہ کوشش کریں ان نسخوں کی اغلاط کو ختم کر کے اور صحیح نسخے پرنٹ کریں تاکہ مومنین کے پاس کلام امیر المومنین پاک و پاکیزہ غلطیوں سے اور پرنٹ کی غلطیوں سے یا کتابت کی غلطیوں سے منزہ ہو کر یہ کلام مومنین کے پاس ہو. چونکہ ممکن ہے ترجمے میں یا پرنٹ کی غلطی سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. حکمت نمبر 80 یا اس نسخے کے مطابق حکمت نمبر 79 میں امیر المومنین علیہ السلام نے بہت ہی جامع حکمت ذکر فرمائی ہے. تیسرا حصہ نہج البلاغہ کا کلمات قصار کہلاتا ہے اور جامع حکم ہیں. حکمت کی جمع حکم، یہ جامع حکم ہیں. حکمت ان بنیادی اصولوں کو کہتے ہیں، ضابطوں کو کہتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ہیں اور
انسان کی زندگی کے لیے ایسے مضبوط، محکم، استوار بنیادیں ہیں، ان پر اگر انسان چلے زندگی میں لغزش نہیں کھا سکتا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں سفر کرتے ہوئے گاڑیوں کے اوپر اور دیگر طریقوں سے بھی کہ انسان پھسل جاتا ہے، گاڑی پھسل جاتی ہے، کبھی گاڑی میں یا چلنے والے میں کوئی نقص ہوتا ہے اور کبھی گاڑی ٹھیک ہوتی ہے، چلنے والا آدمی صحیح و سالم ہے، لیکن راستہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر پھسلن ہے۔ اور ایسے راہوں پر چلنا جن کے اوپر پھسلنے کا، لغزش کا و ذلت کا امکان ہو، وہ خطرناک ہے۔ ہم غور کریں جن راہوں پر چلتے ہیں ان میں حساس نہیں ہیں راہوں پر۔ بارہا میں نے یہ مطلب مجالس میں مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے، و شاید آپ میں سے بعض نے پہلے بھی یہ سنا ہو کہ ہمیں دین اس طرح سے سکھایا گیا ہے کہ آپ کو راستوں سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، نیکیوں سے سروکار رکھو۔ آپ راہوں کا خیال نہ رکھو، چوراہوں کا خیال نہ رکھو، راستوں کو آنکھیں بند کر لو اور نیکیاں کرتے جاؤ۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جن راہوں پر نیکیاں کر رہے ہیں وہ راستے یا بعض درست نہیں ہیں، بعض ایسے ہیں جن میں ذلت ہے، وہ پھسلن ہے، پھسل جاتا ہے انسان۔ راستہ محکم چاہیے، مضبوط چاہیے۔ کچے راستے اور ناہموار راستے انسان کو گرا دیتے ہیں۔ پکی سڑکوں پر آپ بہت تسلی سے سفر کرتے ہیں کہ راستہ مضبوط ہے، محکم ہے، وہ مستحکم۔ زندگی کے راستے بھی اللہ نے پکے بنائے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو حکمت کہا گیا ہے۔ حکمت اردو میں پنسار کے طریقہ علاج کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں اور قرآن کی زبان میں حکمت پنسار کے علاج و بوٹیوں کو نہیں کہتے، بلکہ محکم و مستحکم اصولوں کو کہتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے جس کو حکمت عطا کی ہے اسے خیر کثیر عطا کی ہے۔ سب سے بڑی خیر حکمت کا صاحب ہونا ہے۔ رسول اللہ و تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہ بشر کو حکمت کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے رسول اس لیے مبعوث کیے ہیں کہ انسان کو ضلالت و گمراہی سے نکالنے کے لیے 3 طریقوں سے ہدایت کریں۔ ایک، تعلیم دے اس کو کتاب و حکمت کی، اور دوسرا تزکیہ و تربیت، اور تیسری چیز ہے تلاوت آیات خدا، اللہ کی آیات بشر کے سامنے تلاوت کرنا، کہ یہ سارے مطالب تشریح طلب ہیں۔ ان آیات کے اندر رسول اللہ کی بعثت کا مقصد و تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول اللہ حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن حکمت ہے، حکیم ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم حکیم ہے، اور خطبات نہج البلاغہ خطبات حکمت ہیں۔ حکمت مضبوطی، استحکام و محکم بات کو کہتے ہیں، جس کے اندر دراڑ نہ ہو، جس کے اندر لغزش نہ ہو، جس کے اندر رخنا نہ ہو، جس کے اندر سستی نہ ہو، جس کے اندر بطلان نہ ہو، جس کو غلط نہ ثابت کیا جا سکے، اس بات کو حکمت کہتے ہیں۔ اور حکمت اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ فیصلہ کن بات ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات حکیم ہے، اور حکم، حکومت، حاکم و حکم سب اسی حکمت سے ہیں۔ صاحب حکمت ہی حاکم ہو سکتا ہے، صاحب حکمت ہی صاحب حکومت ہو سکتا ہے، صاحب حکمت ہی صاحب حکم ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات حکیم ہے، صاحب حکمت ہے۔ صفات الہیہ میں سے ایک حکمت ہے، و فعل خدا حکمت ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے حکیم ہے ایک اسم، جو کام اللہ کا ہے، جو فعل اللہ کا ہے، جو قول اللہ کا ہے، وہ حکمت ہے، یعنی مضبوط ہے، وہ محکم و فیصلہ کن اور انسان کی زندگی کے لیے پائیدار ہے۔
ہم ناپائیدار راہوں پر چلنے کے عادی ہیں، آبائی طور طریقے، رسومات، دیکھا دیکھی، دوسری اقوام کی تقلید اور خواہشات و ہوا و ہوس، یہ ناپائیدار راستے ہیں جن میں ذلت ہے و پھسلن ہے۔ ذلت، پھسلن، ذلت پستی کو کہتے ہیں اور ذلت پھسلن کو کہتے ہیں۔ دونوں مطلب ذکر کیے گئے ہیں نصوص دینیہ میں، روایات کے اندر۔ ایک روایت میں ہے کہ اتقو ذلت العالم، عالم کی پھسلن سے پناہ مانگو، بچو، عالم کی پھسلن سے بچو۔ عالم جب پھسل جاتا ہے امت بھی پھسل جاتی ہے ساتھ۔ اتقو، بچو، اللہ کی پناہ مانگو کہ اگر تمہارے معاشرے کا عالم پھسل گیا، اگر یہ پھسل گیا، سمجھو ٹرین کا انجن پھسل گیا اور پھر پوری ٹرین اور مسافر سب پھسل گئے، پوری امت و کئی نسلیں پھسل جاتی ہیں۔ اتقوا ذلت العالم، ہمیں ذلت سے بھی بچنے کا حکم ہے و ذلت سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ لغزشوں سے بچو، پھسلن سے بچو۔ مضبوط و محکم و استوار راہیں آپ کے لیے بنائی گئی ہیں، ان مضبوط راہوں پر مضبوطی کے ساتھ چلو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل کی اور حکم دیا، خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، کتاب لو لیکن مضبوطی کے ساتھ لو، قوت کے ساتھ لو، گرفت اس کے اوپر ڈھیلی نہ ہو، راستہ بھی محکم و مضبوط اللہ حکیم کی طرف سے، و دین حکیم و قرآن حکیم و رسول حکیم نے حکمت سے مالا مال دین تمہارے لیے پیش کیا ہے۔ اس محکم و مضبوط و مستحکم اصولوں میں سے ایک ضابطہ حکیمانہ امیر المومنین اس حکمت نمبر 80 میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ضابطے فقط ثواب کے لیے، سننے کے لیے نہیں ہیں، زندگی کے عملی ضابطے ہیں، اصول۔ آپ آج سے ابھی سے تجربہ کریں ان کو۔ دین سارا تجرباتی ہے، تجربی ہے دین۔ کوئی دین کی ایسی بات نہیں ہے جو تجربے سے باہر ہو۔ بعض ایسے دانشور نما یا بعض کے بقول دانشور ایسے جو حلیہ بنا لیتے ہیں دانشوروں کا، دانش کے بغیر بسا اوقات جوانوں کے ذہنوں کو الجھا دیتے ہیں، یا تعلیمی اداروں میں ان کو موقع مل جاتا ہے اور کلاسوں میں بچوں کو کنفیوز کرتے ہیں، خوب اس لحاظ سے کہ چونکہ ممبر ان کے پاس نہیں ہے، ممبر خوب ایسے لوگوں کے پاس ہے کہ جن کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، وہ اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا بعض اوقات یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں یا تعلیمی اداروں کے اندر ایسی نحیف سی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس قسم کی الجھنیں بعض پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ دین تجرباتی نہیں ہے، تجربی نہیں ہے، تخیلات ہیں۔ جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اور وہ معتقد ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس علوم ہیں، سائنسز ہیں، تجرباتی چیزیں ہیں، اور جو چیز تجربے میں آ جائے وہ یقینی ہے، جس کو تجربہ صحیح ثابت کر دے وہ یقینی ہے، لیکن جس کو تجربہ نہ کر سکے ہمیں کیا پتہ ہے یا نہیں۔ آپ نے جنت کا تجربہ کیا ہے، آپ نے حور کا تجربہ کیا ہے، آپ نے آخرت کا برزخ کا تجربہ کیا ہے؟ نہیں کیا، صرف سنا ہوا ہے۔ یا آپ کے لیے بہت سارے معنوی چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں وہ تجربہ کیا ہے؟ نہ سنا ہوا ہے، سن کر ان پر ایمان لے آئیں۔ ایسے جوانوں کے ذہنوں کو، یہ بچوں کے ذہنوں کو، خام ذہنوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ دین چونکہ تجربے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا آپ تجرباتی چیزوں پر ایمان رکھیں، قبول کریں، اور دینی چیزیں سنی ہوئی ہیں، سماعتی ہیں، معلوم نہیں ایسے ہوگا نہیں ہوگا، کسی نے تجربہ تو نہیں کیا، کوئی ادھر سے لوٹ کر نہیں آیا، کسی نے قبر میں جا کر کسی کو نہیں دیکھا۔ نہ عزیزمان، یہ مغالطہ ہے، یہ لا علمی ہے، یہ جہالت محض ہے۔
دین سے بے خبری کا نتیجہ ہے، وہ علم سے. دین مکمل تجرباتی ہے. یہ نکتہ میں نے بعض مومنین کی خدمت میں عرض کیا اور بعض اوقات ان کی زبان سے سنا بھی کہ انہوں نے کیا ہے اس کو. یہ ہمارے استاد بزرگوار خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کا جملہ ہے کہ اللہ تمہیں آزماتا ہے، تم بھی اللہ کو آزماؤ. خدا تو تمہیں آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، کبھی سختیوں کے امتحان، کبھی مصائب کے امتحان، کبھی نعمتوں کے امتحان، کبھی محرومیتوں کے امتحان، کبھی بیماریوں کے امتحان. ہر طرح کے امتحان ہے اللہ کی جانب سے. خدا آپ کو آزماتا ہے اور کھل کے پروردگار نے بیان بھی فرما دیا کہ یہ ذہن سے نکال دو کہ آپ کو آزمایا نہیں جائے گا. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ دعوی ایمان کریں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ اگر ایسا گمان رکھتے ہیں تو یہ گمان اپنا ٹھیک کر لیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ ہم نے آپ سے پہلے والوں کو آزمایا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم آپ کو آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، نقص اموال و انفس سے آپ کو آزمائیں گے، مال میں کمی کر دیں گے، مال تمہارا سلب کر لیں گے، چھین لیں گے، فقیر و نہتا کر دیں گے تمہیں، آزمائیں گے تمہیں، دیکھیں گے تمہیں کیا کرتے ہو. اولاد دے کے تم سے لے لیں گے ہم، جوان اولاد آنکھوں کے سامنے بیماری یا کوئی چیز بہانہ بنا کر یہ نعمت ہم تم سے لے لیں گے، آزمائیں گے تمہیں ہم. وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انفس و ثمرات کی کمی سے تمہیں ہم آزمائیں گے. کہ اس کا ایک الگ حکمت ہے، امتحان ہے. استاد بزرگوار ہمارے یہ فرمایا کرتے تھے درس میں، ایک دفعہ نہیں بارہا یہ فرماتے تھے کہ آپ بھی آزماؤ اللہ کو، خدا نے وعدے دیے ہیں تمہیں. ایک تجرباتی چیز، آزمائش کی چیز، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. آزماؤ آپ کہ یہ وعدے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. نہ وہ وعدے جو موت کے بعد کے ہیں، ابھی جو وعدے دنیا میں دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، آزماؤ. یہ وعدے دو شکوں پر ہیں، ایک حصہ آپ سے مربوط ہے، دوسرا اللہ کی ذات سے مربوط ہے. آپ اپنے حصے کو پورا کرو، پھر دیکھو کہ خدا اپنا حصہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. تجربہ کر کے دیکھو. آپ سنا ہوا تو ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، اب تجربہ بھی کر کے دیکھو کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. عزیزان، دین تجرباتی ہے. تجربہ کرو، ان اصولوں کو تجربہ کرو. ہم نے جس کی جتنی زندگی ہے اس نے کچھ اصول تو زندگی میں اپنائے ہوئے، یا آباء و اجداد سے کچھ لیا ہے، یا اپنی سوسائٹی معاشرے سے کچھ لیا ہے، یا دیکھا دیکھی تقلیداً کچھ لیا ہے. تقلید، دیکھا دیکھی، بھیڑ چال. یہ بھیڑ چال کے تحت دوسروں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی شروع کر دیا. دوسروں کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی کھانا شروع کر دیا. دوسروں کو کچھ پہنتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی پہننا شروع کر دیا. آج یہ بے حیائی کا لباس بھیڑ چال کے تحت عام ہوا، وہ حتی بعض مومنین کے گھروں تک آ گیا، باحیا خاندانوں میں آ گیا. بھیڑ چال کے تحت دیکھا کسی بے حیا کو یہ لباس پہنتے ہوئے، اسے بھی پسند آ گیا، مومن و مومنہ کو بھی پسند آ گیا، ان کی بھی رغبت پیدا ہوئی اور انہوں نے بھی جا کر اپنا لیا، وہ پہن لیا. یہ بھیڑ چال ہے، یہ تقلید ہے. تقلید عملاً بھیڑ چال کو کہتے ہیں. شرعی معنی جو تقلید کا ہے وہ نام تقلید ہے اس کا، حقیقتاً وہ تقلید نہیں. علماء کی مراجع کی تقلید کرنا، اے کاش اس کا نام کچھ اور رکھ دیا گیا ہوتا، اتباع رکھ دیا گیا ہوتا، اطاعت رکھ دیا گیا ہوتا، اس کو نہ کہتے. تقلید بہتر تھا، چونکہ تقلید لغتاً اس چیز کو کہتے ہیں، لیکن وہ شرعی حکم جو ہے وہ الگ ہے جو علماء کی تقلید کرتے ہیں. جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تقلید نہیں کر رہے. آپ جب ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں تو تقلید تو نہیں ہوتی. یا ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں، تقلید نہیں ہے. کسی بھی ماہر کے پاس، اناڑی آدمی جا کر وکیل کے پاس جاتے ہیں، تقلید نہیں کر رہے. اسی طرح جب عالم کے پاس جاتے ہیں، مرجع تقلید کے پاس جاتے ہیں، اس سے شرعی فتویٰ لیتے ہیں، یہ تقلید نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
وکیل کے پاس جاتے ہیں یا کسی اور ماہر انجینئر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر وہ جس شعبے کا ماہر ہے اس بارے میں اس سے رائے لیتے ہیں اور اس رائے کو دین کی رائے سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. تقلید دیکھا دیکھی کیوں کیا؟ چونکہ پڑوسن نے یہ کیا ہے. آپ نے کیوں یہ پہن لیا؟ چونکہ آج کل ویسے ہی پہنتی ہیں عورتیں. آپ نے کیوں ایسے حلیہ بنا لیا؟ کیونکہ آج کل حلیہ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ آج کل حلیہ ایسے ہوتے ہیں، یہ بھیڑ چال ہے. بھیڑ چال کو آزمایا ہوا ہے. سب کی زندگیوں میں سب سے رائج نظام بھیڑ چال ہے. دیکھا دیکھی جو کچھ ہم نے دوسروں سے لے لیا، اقتباس کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ہر مکتب آزما لیا. آباء و اجداد سے جو کچھ لیا محفوظ رکھا ہوا ہے، معاشرے سے جو کچھ لیا محفوظ رکھا ہوا ہے، بھیڑ چال کے تحت جو کچھ سیکھا اس پر عمل پیرا ہے. عزیز من، زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو بھی تجربہ کر کے دیکھ لو کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ بہت خرابی ہوئی تو یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. اس سے زیادہ خرابی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کم از کم میں احتمال دے رہا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، محکم و مستحکم حکمتوں و اصولوں کو اپنا کے دیکھیں. اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی عائلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں، اپنی تعلیمی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنی معیشتی زندگی میں. یہ سارے اصول خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے اور انبیاء و ائمہ مبلغ ہیں اسی حکمت کے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی تعلیم دینے آئے ہیں. لیکن یہ وہ مظلوم معلم ہیں جن کے پاس کوئی آتا نہیں حکمت لینے کے لیے، حکمت سیکھنے کے لیے. حسرت سے روتے ہیں، خصوصاً علی جو معلم اعلیٰ ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے، معلم اول ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے. یہ معلم تنہائی کا شکار ہے، اس سے کوئی حکمت سیکھتا نہیں. یہ میں نہیں عرض کر رہا، اسی نہج البلاغہ کے اندر یہ حسرت امیر المومنین کی موجود ہے. امیر المومنین نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کے ٹھنڈی آہ بھر کے فرمایا کہ انہا ہونا لعلما جما، اس سینے کے اندر علم کا ایک سمندر موجود ہے، حکمت کا سمندر موجود ہے، بے کران و بے کنارہ. لو وجدت لہو حملا لو اصبت لہو حملا، ایک کاش اس حکمت کو کوئی لینے والا مل گیا ہوتا. جس طرح ہم نے حکومت علی کو ترک کر دیا، آج کسی پیرو علی کے ذہن میں حکومت علی کا تصور نہیں ہے، بلکہ سمجھوتا کر لیا. جو حکومت ملی علی کا پیروکار اسی سے جڑ گیا، اسی کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور اس کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ علی کی حکومت بھی تھی. علی کی حکومت علی کی حکمت کا نتیجہ ہے. پہلے حکمت فراموش ہوتی ہے، پھر حکومت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. پہلے حکمت ہاتھ سے جاتی ہے، بھیڑ چال آتی ہے، اور پھر بھیڑ چال کے نتیجے میں طاغوت کی حکومت آتی ہے اور انسان خوش رہتا ہے. طاغوت کے خیمے میں بیٹھ کر نیکیاں کر کے ان نیکیوں سے پھر توقع باندھ لیتا ہے کہ یہ تو مجھے عرش معلی پہ پہنچا دے گی، یہ تو مجھے جنت کے اعلیٰ مقامات پہ پہنچا دے گی. دیکھتا نہیں کہ یہ نیکیاں میں کر کہاں رہا ہوں، کہاں نیکیاں کر رہا ہوں، کس سائے میں نیکیاں کر رہا ہوں. بارہا عرض کیا عزیز من، نماز میں حکم ہے کہ زمین پاک ہو، لباس بھی پاک ہو تیرا. پوچھتے ہیں جی زمین مباح ہے، زمین پاک ہے. اگر کوئی کہہ دے یہ خون پڑا ہے، خون گرا ہے، مومن متقی پرہیزگار متدین فوراً اچھل کے ادھر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ زمین ناپاک ہے. عزیز من، ناپاک زمین پہ اگر نماز نہیں ہوتی تو ناپاک سائے میں بھی نماز نہیں ہوتی. اوپر بھی ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھ لے کہ سایہ کس کا ہے. حکمت علی ترک کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان سے ساری برکتیں نکل جاتی ہیں. چونکہ قرآن کا فرمانا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، خیر کثیر حکمت کے اندر ہے. اگر کسی قوم و ملت نے حکمت کو چھوڑ دیا، ساری خیر اس کے اندر سے رخت سفر باندھ لے گی، امن و امان ختم ہو جائے گا.
چین سکون ختم ہو جائے گا، تحفظ و سلامتی ختم ہو جائے گی. یہ خیر کثیر حکمت کے ذریعے سے آئے گی. حکمت کے مقابلے میں حماقت ہے، بے وقوفی. انسان یا حکمت کے تحت چل رہا ہوتا ہے یا حماقت کے تحت چل رہا ہوتا ہے. یہ مملکت حماقت کے نتیجے میں یہاں پہنچی ہے، احمقوں کے ہاتھوں سے یہاں پہنچی ہے. وہ احمق جنہوں نے سیاست کی احمقانہ، جنہوں نے تجارت کی احمقانہ، جنہوں نے دینداری کی احمقانہ، جنہوں نے مذہب اپنایا احمقانہ اور مذہبی رنگ بنایا احمقانہ. حماقت کے ساتھ اگر دین بھی اپنایا جائے، یہ دین بھی انسان کو تباہ کرتا ہے جو حماقت جس کے اندر موجود ہو. دین حکمت ہے، وہ محکم و مستحکم. اس حکمت کے وہ محکم دین کے اصولوں میں سے ایک ضابطہ امیر المومنین کا آپ عزیزان کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے. قیمت کل امرئ ما یحسنو. یہ وہ جملے ہیں جو مومنین صاحبان توفیق کوشش کریں، ہمت کریں، ان جملوں کو جتنی توفیق ہے کم از کم یہ ہے کہ اپنے گھر میں لکھ کے لگا لیں، اپنی دکان پہ لکھ کے لگا لیں. اگر زیادہ توفیق ہے تو شہر میں کوئی ایسا سائن بورڈ لے کر بڑا ایک مہینے کے لیے کرائے پہ لے کے علی کی حکمت دنیا کو سنائیں اور دکھائیں. لکھ دیں کرائے پہ لے کر کسی اچھی جگہ پر جہاں سارا شہر آتے جاتے ہوئے پڑھتا ہو یہ حکیمانہ جملہ، یہ قول. لوگ پڑھتے ہیں عزیزان، توجہ کرتے ہیں. یہ جملے اس قابل ہیں دنیا کو سکھائے جائیں. لوگ نہیں آئیں گے، نہج البلاغہ کی طرف نہیں آئیں گے. آپ نہج البلاغہ اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیں. قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، آپ قرآن اٹھا کے ان کے سامنے رکھ دیں. گزرتے ہوئے جدھر نگاہ کریں ان کی نگاہ میں قرآن و نہج البلاغہ ہو، ورنہ نہیں پڑھتے. ایک اسی شہر کے ایک بہت بڑی دینی درسگاہ، ایک مسلک کی، میں اگر کہوں سب سے بڑی دینی درسگاہ لاہور کی تو مبالغہ نہیں ہے. اس کے ایک استاد یا عالم، ان سے گفتگو ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مدرسے کی لائبریری میں نہج البلاغہ ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں ہے، ممنوع ہے، شیعہ کتاب وہاں ممنوع ہے. میں نے عرض کیا بندہ خدا یہ تو آپ کے چوتھے خلیفہ کی کتاب ہے، اگر آپ کے دوسرے خلیفہ کی کوئی کتاب ہوتی تو وہ ہوتی یا نہ ہوتی؟ کہتے ضرور ہوتی. میں نے کہا وہ کیا فرق پڑتا ہے دوسرے اور چوتھے خلیفہ میں؟ یہ چوتھے خلیفہ کی کتاب ہے، یہ تو آپ کی کتاب ہے. اس کو شیعوں کو دے کے خود محروم ہو گئے ہو. کم از کم لائبریری میں تو رکھو. تعصبات کی دنیا میں، متعصبانہ فضا میں اور اس فرقہ واریت میں الجھے ہوئے ملک میں، تعصب کے شکار ملک میں اور قوم میں، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے نہج البلاغہ کی طرف. اول تو نہج البلاغہ اب شیعہ کے ممبر اور شیعہ کے مدرسے اور شیعہ کی محفل میں نہیں ہے، یہاں پیش نہیں ہوتی. یہاں امیر المومنین کو گفتگو کا موقع نہیں ملتا. کہتے ہیں ممبر علی ہے، لیکن ممبر علی میں علی سنے اور خطیب بولے، ذاکر بولے. ہم مولا کو کہیں گے آپ بیٹھیں، جیسے کہتے بھی ہیں کہ مولا آئے ہوئے ہیں مجلس میں، بی بی آئی ہوئی ہیں مجلس میں. وہ بی بی آئی ہوئی ہیں مجلس میں تو آپ ممبر پہ کیا کر رہے ہو؟ مولا مجلس میں آئی ہو تو آپ ممبر پہ کیا کر رہے ہو؟ اگر رسول اللہ بیٹھے ہوں میں ممبر پہ چڑھ سکتا ہوں؟ اگر مولا مجلس میں ہوں میں ممبر پہ کیا کر رہا ہوں؟ مولا کو تو ممبر دو. آج رسول اللہ کو ماہ ربیع الاول ہے، ماہ رسول اللہ ہے، ماہ میلاد رسول اللہ ہے. وہ اس ماہ میں اتنی نعتیں سنائیں گے رسول اللہ کو، اور ساری نعتیں یہ کہ کسی طرح ہمیں مدینے لے جائیں. ویزا ملے نہ ملے، ٹکٹ ملے نہ ملے، کئی طرح سے چھپ چھپا کے کسی طرح سے کملی کے نیچے ہمیں چھپا کے مدینے لے جائیں. ہم وہاں گلیوں میں گم ہو جائیں گے، واپس ہی نہیں آئیں گے، لوگ ڈھونڈتے رہیں گے. یہ مہینہ سارا اس طرح سے گزر جائے گا. عزیز من، اس پورے مہینے کے اندر 30 دنوں میں ہر مسجد کے اندر اگر ایک حدیث رسول اللہ کی پڑھی جائے ماہ میلاد رسول میں، یہ امت
رسول اللہ کے نورانی دین سے آشنا ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ آج پاکستان میں جو دین پیش ہو رہا ہے اس کا رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. رسول الفت، رسول محبت، رسول عشق، رسول ایمان، رسول معرفت و رسول نور، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ہر چیز سنائیں گے ربیع الاول میں رسول اللہ کو، لیکن رسول اللہ کی کوئی چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہے. محرم و سفر میں سب کچھ اہل بیت کو سنا دیتے ہیں، اہل بیت کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے پہلے نہج البلاغہ زینت منبر مجالس بنے، نہج البلاغہ زینت بنے ہمارے گھروں کی، نہج البلاغہ زینت بنے ہمارے شہر کی، وہ نہج البلاغہ زینت بنے اس مملکت کی، اس ملک کی. یہی اقوال ان کو خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ دیدہ زیب جاذب نظر بنا کر شہر کے مختلف، ان کے اندر حکمت ہے عزیزان. پاکستان کی نجات کے اصول ہیں نہج البلاغہ کے اندر. یہ جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں ملک بچانا ہے، ملک بچانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، خفت مٹانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں نا، ملک بچانے کے لیے. چونکہ جو کچھ بویا تھا وہ اگایا ہے، جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں، اور شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ کیا بویا تھا، یہ کیا بویا تھا، ہم نے اس کو کاٹ رہے ہیں. اور جو بویا تھا وہ اگتا ہے، جو بویا ہے وہ کاٹنا ہے تم نے. اس طرح ملک نہیں بچتے. ملک بچانے کا نسخہ آپ کے پاس ہے. تشیع امین مسلمین جہان ہے. تشیع کے پاس نجات جہان اسلام کا نسخہ موجود ہے. کربلا موجود ہے، غدیر موجود ہے، ولایت موجود ہے، امامت موجود ہے، اور شیعہ بے خبر بیٹھا ہے. شیعہ کو حاشیے میں رکھا گیا ہے، شیعہ کو لا تعلق رکھا گیا ہے. شیعہ کے ہاتھ میں چند رسمیں دے دی گئیں، اور اصل امانت الہی جس کا امین شیعہ کو بنایا گیا خود بھی بھول گیا، دنیا کو بھی بتانا بھول گیا. یہ تعلیم، یہ حکمت، یہ حق ہے تمام بشریت کا. شیعہ معلم بنے، تمام دنیا کو بتائیں. آپ یہ کام کر سکتے ہیں، عزم کریں، ہمت کریں. ہم تمام شاعروں کی اقوال اور خطیبوں کے اقوال کیا کچھ ان سے بناتے ہیں اور کیا نشر کرتے ہیں. عزیزان، اگر امیر المومنین کا ایک قول آپ کسی نمایاں جگہ پر اویزا کر دیں اور پورا شہر پڑھے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو پڑھیں، یقین جانیں کہ اس میں سے بعض دل پاک فطرتیں ایسی ہوں گی جن پر ضرور اثر ہوگا. وہ سوچیں گے اس کے بارے میں. میں نے ایک مجلس میں یہ ذکر کیا، ایک مومن بتا رہے تھے، کہنے لگے کہ ہم پہلی دفعہ اس شعار سے آشنا ہوئے سید الشہداء کے ہیہات من الذلہ، اور کہا جب مجلس میں سمجھ میں آیا تو ہم نے اس کا بڑا سٹیکر بنا کے اپنی گاڑی کے پیچھے لگا لیا، ہیہات من الذلہ. اور گاڑی شہر میں چلاتے تھے، لاہور کی بات نہیں ہے، کسی اور جگہ کی ہے. گاڑی چلاتے تھے، ایک دن کہا کہ ہم سڑک پہ نکلے، دیکھا کہ پیچھے ایک ڈبل کیبن لگ گئی ہمارے، جدھر جائیں وہ پیچھے پیچھے آئے. خطرہ ہوا جان کا ملکی حالات کے پیش نظر، اور یقین ہو گیا کہ آج یوم شہادت قریب آ گیا ہے. گاڑی بھگائی، وہ ہیوی قوی گاڑی تھی، مضبوط، یہ تھوڑی چھوٹی گاڑی تھی. بارکیف جتنا پٹرول تھا ہم نے گاڑی بھگائی، وہ پیچھے پیچھے، ہم آگے آگے، ادھر سڑکوں پہ نکلے، ادھر نکلے، وہ پیچھے ہی پیچھے آ رہے تھے. ہمارے آخر پٹرول ختم ہوا، ایک جگہ کھڑے ہو گئے، شہادتین پڑھ کے اترے کہ اب جو ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا، دیکھیں کیا کہتے ہیں. اترے چند بندے اچھے چہرے مورے سے مومن شریف لگ رہے تھے، اور کہنے لگے کہ بھائی بھاگتے کیوں ہو؟ ہم نے کہا کہ تم پیچھا کیوں کر رہے ہو ہمارا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے پیچھا کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی گاڑی کے پیچھے یہ جملہ بڑا دل کو لگا ہے. یہ جملہ اول تو صحیح سمجھ میں نہیں آیا، کچھ احتمال کی حد تک ذہن میں بات آئی ہے، اور پتہ چلا ہے کہ ہے کوئی بڑا دقیق، بڑا عمیق جملہ ہے. یہ سمجھنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے اور حوالہ کہ یہ کیا ہے اور کہاں سے لیا ہے، کہ ہماری جان میں جان آئی.
پھر انہیں بتایا کہ یہ سید الشہداء کا فرمان ہے جو آپ نے کربلا میں بیان فرمایا تھا، ہیہات من الذلہ، میں ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کے بقول کہ وہ شیعہ نہیں تھے، غیر شیعہ تھے، وہ بڑے اور وہ گاڑی کی سکرین چومی جا کر بوسہ دیا اس جملے پر اور تقاضا کیا کہ یہ ہو سکتا ہے تو اسٹیکر بنوا کے ہمیں بھی دو، ہم بھی اپنی گاڑی پر اس کو لگانا چاہتے ہیں۔ اور یہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہماری باتوں کو مرچ مسالہ مت لگاؤ، جیسے ہیں ویسے ہی پیش کر دو۔ ان کے اندر اتنی کشش ہے کہ پاک دل کو، فطرت کو کھینچ لے گی اپنی طرف۔ ان جملات میں سے ایک بہت حکیمانہ جملہ، زندگی کا ضابطہ و اصول و قانون، الہی قانون امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کر لیں، اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں کہیں بھی۔ چند الفاظ کا جملہ ہے، قیمت کل امرئ ما یحسنو۔ حرج نہیں ہے، چونکہ میں تو خطیب نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں، ایک طالب علم ہوں و ادنا سا معلم۔ معلم ایسے ہی ہوتا ہے، یقین کرنے کے لیے کہ کلاس سے ہی متوجہ ہے یا نہیں، تو بسا اوقات کلاس سے وہ سبق پوچھتا ہے، دہراتا ہے ساتھ کہ پکا ہو جائے۔ سبق پکانے کے لیے میں آگے آگے پڑھتا ہوں، آپ پیچھے سب مل کے پڑھنا ہے، کوئی شرم نہ کرے، یہ نہ کہے کہ اب میں بوڑھا ہوں مولانا مجھے بھی پڑھا رہے ہیں۔ مولا کا قول ہے اور فرمان نورانی امام حفظ ہونا چاہیے، چھوٹا سا ہے، آپ پڑھیے گا، قیمتو، یہ سب نے پڑھا ہے۔ ابھی میں کہوں نعرہ حیدری، اچھل کے نعرہ لگاؤ گے سر، خوب فرمان مولا ہے، میرا کلام تو نہیں ہے کہ آپ پڑھنا نہیں ہے، مشکل ہو رہی ہے منہ سے نکل۔ علی کا فرمان ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے، نہج البلاغہ ہے، اپنی زبانوں کو معطر کرو فرمان امیر المومنین سے، سب مل کر، قیمتو کل امرئ ما یحسنو، قیمتو کل امرئ ما یحسنو۔ اب مرد چپ ہو جائیں، خواتین سب پڑھے، مل کر پڑھے، قیمتو کل امرئ ما یحسنو، قیمتو کل امرئ ما یحسنو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہر انسان کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت کیا ہے، اس قیمت کی کسوٹی کیا ہے، کہاں پرکھیں ہم انسان کتنی قیمت کا ہے، کتنی قیمت ہے ایک انسان کی۔ خرید و فروخت ہوتی ہے نا انسانوں کی، پاکستان میں تو زیادہ ہوتی ہے، جو بیچتے ہیں، اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں، قوم بیچتے ہیں، ہر چیز بیچتے ہیں۔ انسان کی قیمت کی خرید و فروخت ہر انداز سے ہو رہی ہے۔ کبھی شادیوں کے نام پر خرید و فروخت ہو رہی ہے، اصل میں خرید و فروخت ہی ہو رہی ہے، شادی نہیں ہوتی، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ کوئی داماد خرید رہا ہے، کوئی بہو خرید رہا ہے، کوئی کیا خرید رہا ہے، کوئی کیا خرید رہا ہے۔ کبھی خطیب خریدا جاتا ہے، رینٹ پر جو ہوتے ہیں، یہ بھی خریدنا ہے نا جی۔ آپ کرائے پر کوئی چیز لیتے ہیں تو یہ خرید ہے، آپ نے اس کا وقت خرید لیا۔ آپ رکشے پہ بیٹھتے ہیں تو خرید لیا آپ نے، رکشہ نہیں خریدا، نہ رکشے والا خریدا، بلکہ رکشے کا وہ ٹائم آپ نے خرید لیا ہے۔ آپ نے کوئی مزدور مستری لگایا، مزدور نہیں خریدا، لیکن اس کی محنت آپ نے خرید لی ہے، کاریگر خرید لیا آپ نے، یعنی اس کی کاریگری خرید لی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس ڈاکٹر کو نہیں خریدا، لیکن اس کے علم اور اس کی مہارت اور اس کے معائنے کو آپ نے خرید لیا ہے، آپ نے اس کا وقت خرید لیا ہے۔ یہ آپ کا وقت ہے جو ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ مجلس کے لیے دعوت دیتے ہیں، نہیں آئے ہمارے یہاں مجلس پڑھیں، یہ پیسے لے جائیں، تو آپ نے وہ مولانا بھی خرید لیا۔ ممکن ہے اس کی جان نہ خریدی ہو، لیکن اس کا وقت آپ نے خرید لیا، کیونکہ رینٹ بھی، جس کو ہم کرایہ کہتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہے، یہ بھی بے ہے۔ بے میں یا جنس بکتی ہے، شے بکتی ہے،
یا اس کی افادیت منفعت اس کا بکتا ہے. خوب آپ کوئی چیزیں خرید لیتے ہیں بازار سے جا کر جنس شے کے طور پر, اور کبھی کسی چیزوں کی منفعت خرید لیتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں یہ گاڑی اتنے دن میرے پاس, یہ فلاں مشین اتنے دن میرے پاس. آپ نے مشین کا وزن یا میٹل نہیں خریدا, لیکن اس مشین کی کارکردگی خرید لی ہے آپ نے. یہ سارا بکاؤ مال ہے جو کرائے پہ بھی بکتا ہے, کرائے پہ چڑھتا ہے, اور کبھی بے ہوتا ہے. اجارہ و بے دونوں بے ہیں, اصل میں دونوں معاملہ ہی ہیں. ہر چیز بکتی ہے. وہ بکاؤ مال زیادہ ہے, قیمت کتنی لگاتے ہیں. ایک مومن نے دعوت دی مجلس کی, مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ مجلس کا کتنا لیتے ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس کتنا ہے. کہنے لگے کیا مطلب. میں نے کہا آپ کے کہنے کا کیا مطلب. کہنے لگے عجیب ہے مولانا, یہ کتنا دیتے ہو آپ, تاکہ میں بتاؤں میں کتنا لیتا ہوں. آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, کیا خریدنا چاہتے ہو. مجھے خریدنا چاہتے ہو, میرا علم خریدنا چاہتے ہو, میرا وقت خریدنا چاہتے ہو, کیا خریدے آپ. اصل گاہک کس چیز کے ہو, مجھے یہ بتاؤ. تم کس کے گاہک ہو تاکہ میں بتاؤں. میں نے کہا اگر میرا علم خریدنا چاہتے ہو, میرا نہیں ہے, جو معلمین سے سیکھا ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے. میں نے کہا عزیز من, یہ دین کا ایک نقطہ, ایک لفظ ساری کائنات کو قیمت بنایا, دین کے ایک لفظ کے برابر نہیں بن سکتی. تو کس کی قیمت لگانا چاہتا ہے مجھ سے, کیا پوچھنا چاہتا ہے تو مجھ سے. باہر کے بکاؤ مال زیادہ ہے. قیمت مال میں اور پیسوں میں نہیں, قیمت یعنی ویلیو. یہاں پر اس کی ہستی, اس کا وجود, اس کا مقام, اس کا مرتبہ. اللہ کی نگاہ میں قیمت مال سے نہیں ہے. جنت آپ کی قیمت نہیں ہے, حور آپ کی قیمت نہیں ہے, انعام ہے آپ کا. آپ کے وجود کی قیمت ہے, آپ کی ہستی کی قیمت ہے, یعنی اس کا مقام, اس کا درجہ. کیسے یہ قیمت انسان کی مقرر ہوتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں ما یحسنو, جو کچھ انسان انجام دیتا ہے لیکن حسن کے ساتھ, حسن کارکردگی, حسن کارکردگی, جو کچھ انسان انجام دیتا ہے, کرتا ہے, جو کچھ اس سے سرزد ہوتا ہے, یہ انسان کی قیمت ہے. یعنی انسان کا مقام اور انسان کا مرتبہ یہاں سے پیدا ہوتا, معلوم ہوتا ہے. موت چونکہ مجلس کی مناسبت ایک مومن کی رحلت ہے, اور ایک سوگوار خاندان کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرنا ہے. میں مختصر عرض کروں گا. مجلس تاخیر سے شروع ہوئی, اور ظاہراً یہاں کا ضابطہ بھی ہے کہ جلدی ختم بھی کرنی ہے مجلس. خوب, باقی اس جملے کی تشریح کسی اور مناسبت سے انشاءاللہ, آج اس کا حق شاید ادا نہ ہو سکے. موت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہی ضابطہ بیان کیا ہے, وہی جو اس حکمت کے اندر امیر المومنین نے فرمایا, آپ نے جس کا تلفظ کیا ہے, قیمت و کل امرئن ما یحسنو, ہر انسان کی قیمت وہی ہے جو اس نے انجام دیا ہے, لیکن حسن کارکردگی دکھا کر جو کچھ انجام دیا ہے. اگر کچھ بھی انجام نہیں دیا, بے قیمت انسان ہے. غلط کام کیا, بے قیمت انسان ہے, خس و خاشاک کی طرح ہے, کوئی قیمت نہیں اس کی. لیکن اگر حسن ہے, احسان ہے, حسن کارکردگی ہے, اس کی قیمت ہے. اور بعض اوقات اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خدا اس کا خریدار بن جاتا ہے, اللہ خریدار بن جاتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم, خدا نے مومنوں کے نفس خرید لیے ہیں, اس لیے کہ یہ نفس اتنا قیمتی ہے, اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ, خالق کے علاوہ, مالک کے علاوہ, رب کے علاوہ کوئی کائنات میں اس انسان کو نہیں خرید سکتا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم, خدا نے مومن کا نفس خرید لیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ, مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا نفس خدا کے ہاں بیچ دیا.
بیعت جس کو کہتے ہیں، بیعت بے سے ہے، آپ جس کی بیعت کرتے ہیں یعنی اپنا نفس اس کو فروخت کر رہے ہیں. اس کے جواب میں کیا لینا ہے؟ اور اس کے جواب میں عام مومن تو کہتا ہے کوئی حور مل جائے، ایک ہی مل جائے گزارا کر لیں گے. بعض کی طمع زیادہ ہے، بعض قانے ہیں وہ کہتے ہیں ایک ہی کافی ہے ہمارے لیے. ایک مومن نے پوچھا، مولانا سے مسئلہ پوچھا کہ جنت میں تو ہمارے اعمال کی حوریں ملیں گی، یہ ہماری اپنی بیویاں کدھر جائیں گی؟ انہوں نے کہا کہ انہی کو ٹھیک ٹھاک کر کے حور بنا کے آپ کو پیش کیا جائے گا. کہنے لگا مارے گئے. تو یہی آخرت میں بھی انہی سے پالا پڑے گا پھر. بعض نعمتوں کی خاطر اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کوئی کارکردگی دکھا دیں گے، یہ نعمت مل جائے مجھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. عزیز من، مومن کی نفس کی قیمت رضائے خدا ہے، اللہ کی رضا ہے. جو رضائے خدا خرید لے، جو مرضی خدا خرید لے، اس مقام پہ جا پہنچے کہ خدا، اللہ اس حسن کارکردگی کے جواب میں اپنی رضا اس کو دے دے. اب آپ ذہن میں آ گیا ہوگا مطلب جو جناب سیدہ کے بارے میں ہے کہ فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. کیوں ہے؟ قرآن قانون بتا رہا ہے کہ یہ رضا خدا قیمت ہے حسن کارکردگی کی، حسن کارکردگی کی. اس لیے اللہ نے جناب سیدہ کی رضا میں اللہ کی رضا قرار دی ہے. یہ حسن کارکردگی ہے، یہ اعلیٰ کارکردگی ہے. موت و حیات کا فلسفہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے لوگو، زندگی بھی اور موت بھی دونوں ایک مقصد کے لیے ہیں، اور وہ یہ کہ تمہیں احسن العمل بنائیں، حسن کارکردگی بنائیں. تمہارے اندر حسن پیدا ہو، تمہارے عمل کے اندر حسن پیدا ہو، تمہاری کارکردگی کے اندر حسن پیدا ہو. احسن العمل بن جاؤ. احسن العمل، نہ فقط حسن العمل، احسن العمل بن جاؤ تم. موت اسی کے لیے ہے. ذکر موت، تذکرہ موت جسے زیادہ کرنا چاہیے، چونکہ موت انسان کو ذکر موت احسن العمل بنا دیتا ہے. جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اختیاراً جانا ہے، احسن العمل بن کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، احسن العمل بن کر جاتا ہے، اور یہی قیمت لے کر آگے جاتا ہے. باقی ساری چیزیں یہیں پہ رہ جاتی ہیں. اپنا نفس، اپنا وجود، اور اس وجود کی قیمت جو حسن کارکردگی سے پیدا ہوتی ہے وہ لے کر جاتا ہے. حسن کارکردگی یہ بھی خدا نے بتانا ہے کہ انسان کی حسن کارکردگی کیا ہے. انسان نے در حقیقت ایک شاہکار بنانا ہے. ہر انسان معمار ہے، ہر انسان مصور ہے، ہر انسان ایک آرٹسٹ بنایا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے. ہر انسان، وہی جملہ جو بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، مقصد خلقت اپنا ہم سمجھیں، پھر پتہ چلے گا حسن کارکردگی کیا ہے. مقصد خلقت ہم میں سے ہر ایک کا، اس دنیا میں آنے کا مقصد عزیزان یہ ہے کہ ہم مقام انسانیت تک پہنچ جائیں. قرآن نے اس کا نام رکھا ہے خلیفہ، مقام خلافت، لقاء اللہ اور مقام انسانیت. اللہ نے ہر چیز کو بنا کے بھیجا، انسان کو بننے کے لیے بھیجا. انسان کو انسان بننے کے لیے بھیجا. انسان کو انسان نہیں بنایا، انسان کا فریم بنایا، انسان کا خمیر بنایا، اور پھر اس کے بعد انسان کے سپرد کر دیا کہ تجھے مقام انسانیت تک خود پہنچنا ہے. یہ مہلت، یہ زندگی، یہ عمر، یہ سرمایہ اس عظیم مقصد کے لیے ہے تاکہ تو مقام انسانیت پر فائز ہو جائے. جس دن تو انسان بنے گا، یہ تیرا روز لقاء اللہ ہے، یہ تیرا روز ملاقات خدا کا، یہ تیرا منصب خلافت الہیہ ہے. تو اس دن خلیفہ خدا ہے زمین کے اوپر، جس دن دہلیز و دالان انسانیت میں تو نے قدم رکھا.
ہم جب پیدا ہوتے ہیں انسان بننے کے قابل ہیں، انسان نہیں ہے۔ انسانیت کا سفر کرنا ہے، انسانیت کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور دین وہ مواد ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو انسانیت تک پہنچانا ہے۔ تمام دین، نہ منتخب دین، اللہ کا دین، الہی دین، نہ آبائی دین، الہی دین انسان سازی کا مواد ہے، مٹیریل ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، موت و حیات کس کے لیے ہیں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں ہم نے آزمائش میں ڈالا، تمہیں ہم نے امتحان میں ڈالا، تمہیں ہم نے موت و حیات کے ذریعے ایک اہم کھٹن آزمائش میں رکھا تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے احسن العمل کون بنتا ہے۔ حیات سانس لینے کا نام نہیں، حیات ایک گفتگو توفیق تھی جب تک عرض کی یہاں بعض جوانوں کی خدمت میں بروز اتوار حوزہ میں عروۃ الوثقیٰ میں جامعہ میں، لیکن کچھ عرصے سے وہ توفیق سلب ہو گئی، معلوم نہیں مصلحت الہی و حکمت خدا کیا ہے کہ کتاب و سبق و درس سے ہٹا دیا گیا اور کسی اور خاک و کیچڑ و ان چیزوں کے پیچھے لگا دیا گیا۔ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ یہ کام کسی اور کو کرنا ہے، آپ خاک بازی کریں۔ بہرکیف ایک توفیق تھی انسان شناسی از نظر قرآن، گفتگو جو دین قیم آن لائن حوزہ علمیہ، یہ مومنین کی اطلاع میں رہے کہ 3 مدارس یا 3 حوزے الحمدللہ اس وقت مشغول ہیں نور علم و علوم اہل بیت و علوم الہیہ و علوم اسلامیہ کی ترویج و تبلیغ میں، جامعہ عروۃ الوثقیٰ، جامعہ ام الکتاب خواتین کے لیے، اور جامعہ الدین القیم گھروں میں بیٹھے ہوئے مومنین، مومنات، جوان، خواتین جو باقاعدہ ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتے آ کر ایڈمیشن لے کر، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دین سیکھیں، وہی دین جو دوسرے حوزوں میں بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں یہ اپنے گھر میں جا کر انٹرنیٹ پر سیکھیں۔ اس جامعہ کا نام دین قیم ہے۔ اس میں حوالہ اس لیے دیا کہ اس کے اندر یہ بعض انسان شناسی ان کے پہلے سمسٹر کا سبجیکٹ ہے، یہ انسان شناسی ان کے لیے اصل میں یہ بات ہوئی تھی دین قیم کے لیے۔ وہاں عرض کیا حیات کا معنی، اور ان دنوں میں وہی معنی زیر باز تھا، حیات ہی زیر باز تھی، حیات انسان، اور پھر توفیق کم ہو گئی۔ خدا کرے انشاءاللہ دوبارہ نصیب ہو اور یہ ایک طالب علمانہ فریضہ جاری رہے انشاءاللہ۔ ان حیات با سے حیات میں یہ معنی بیان ہوا، حیات سانس لینا یا نبض چلنا یا کھانا پینا اور حرکت کرنا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا چرنا چگنا، یہ حیات نہیں ہے، اور موت بھی نبض کا تھم جانا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے موت و حیات عجیب طریقے سے پیش کی ہے۔ موت جسے ہم کہتے ہیں مر گیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، یہ زندہ ہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، یہ جو گمان کر رہے ہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا، نبض تھم گئی، یہ مردہ ہے، اپنی اصلاح کرو، اپنے ذہن کی اصلاح کرو۔ لا تحسبن، یہ گمان ذہنوں سے نکالو، یہ زندہ ہے۔ ہم جسے کہہ رہے ہیں مر گیا ہے، اسے قرآن کہہ رہے ہیں یہ زندہ ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں زندہ ہے چونکہ کھا رہا ہے، قرآن اسے کہتے ہیں اور نہج البلاغہ میں یہ میت الاحیاء ہے، یہ چلتی پھرتی لاش ہے، زندہ نہیں، یہ مردہ انسان ہے۔ بس قرآن کا حیات و موت کا معنی و معیار وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے۔ ہمارا موت و حیات کا معیار اور ہے، قرآن کا اور ہے۔ ہم جسے مردہ کہتے ہیں قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے، اور ہم جسے زندہ کہتے ہیں قرآن اسے مردہ شمار کرتا ہے۔ بس غور کریں، حیات نمو کو کہتے ہیں، نشو و نما۔ خدا نے وجود بنایا ہے ہستی خالق کی، کچھ حصہ ہستی کا ہے جس میں نشو و نما نہیں ہے۔ جیسے یہ پلر 1000 سال بھی اگر خدا نے چاہا قائم رہا تو یہ ایسا ہی رہے گا، اس میں کوئی نشو و نما نہیں ہوگی۔
اس ممبر میں لکڑی میں کوئی نشو و نما نہیں ہوگی، پتھر میں کوئی نشو و نما نہیں ہے، ملین سال سے یہ پہاڑ اسی طرح سے ہیں، کسی قسم کی نشو و نما ان میں نہیں ہے۔ نشو و نما تو سمجھتے ہیں جی، وہ تابوت و تاغوت والا قصہ نہ ہو جائے۔ 10 دن مجلس پڑی تاغوت پر، آخری دن سوال و جواب کا محفل رکھی مجلس، تو وہ مومن جو سب سے پہلے ممبر کے آگے بیٹھتے تھے انہوں نے پہلا سوال کیا اور کہا کہ آپ نے 10 دن تابوت کے بارے میں بہت اچھی مجلس پڑھی۔ موضوع تاغوت تھا، تاغوت، ان کو کیا سمجھ آیا؟ تابوت۔ اب نشو و نما میں کہہ رہا ہوں، معلوم نہیں کیا ذہن میں آ رہا جی، پروان چڑھنا، وہ مادری زبان میں بتائیں شاید سمجھ میں آ جائے۔ گروتھ، نشو و نما، گروتھ، بڑھنا، کسی چیز کا بڑھنا۔ بڑھتی چیزیں دو طرح سے ہیں، جیسے یہ پلر ہے، دیوار ہے، یہ بڑھ رہی ہے، یہ بڑھ رہی ہے باہر سے مسالہ و سیمنٹ و ردا و اینٹ اس کے اوپر اضافہ کرتے جاتے ہیں اور یہ موٹی ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اس کو نہیں کہتے گروتھ۔ باہر سے کسی شے کے ساتھ ایڈیشن کرنے سے کسی میٹیریل کے، اس کو گروتھ نہیں کہتے، نشو و نما نہیں کہتے۔ نمو صلاحیت کے بڑھنے کا نام ہے، دیوار بنانے کا نام نمو نہیں۔ دیواریں نشو و نما نہیں کرتی، نمو نہیں کرتی، نامی نہیں ہیں، بلکہ زندہ پودے نامی ہیں، نمو کرتے ہیں، اندر سے بڑھنا ان کا شروع ہوتا ہے۔ پودے کو باہر سے کوئی میٹیریل لگا کر اس کو بڑھایا نہیں جاتا، پانی وہ غذائیت جذب کرتا ہے مٹی سے اور اپنے اندر جو صلاحیت ہے بیج کے اندر بڑھنے کی، وہ صلاحیت اس کو اندر سے بڑھاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نمو۔ کہ بسا ہوگا اردو تلفظ میں نمو بعض پڑھتے ہیں اس کو نمو، نشو، نشو اور نمو نہیں کہ پڑھیں اس کو، بعض پڑھتے ہیں لوری لہجے میں اردو، نشو اور نمو، نشو نما، نشو نما، بڑھنا۔ انسان یہ حیات کا معنی ہے، نشو و نما۔ بعض موجودات ہیں جن کے اندر نمو نہیں ہے، نشو و نما نہیں ہے، لیکن کچھ نشو و نما کرتے ہیں، جس طرح پودے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں۔ نشو و نما اگر فقط طول اور عرض و گہرائی میں بڑھے، یہ پودا ہے، 3 ڈائمینشنل فقط پودے ہیں جو 3 ڈائمینشن میں بڑھتے ہیں۔ پودا بیج سے جب اگتا ہے تو اس کی چوڑائی بھی بڑھتی ہے، اس کی لمبائی بھی بڑھتی ہے اور اس کی گہرائی بھی بڑھتی ہے، موٹا بھی ہوتا ہے۔ یہ 3 حصے اگر بڑھتے رہیں یہ پودا ہے۔ اگر ان 3 ڈائمینشنز کے ساتھ اگر چوتھا بھی آ جائے، اس کے اندر ارادہ بھی آ جائے، وہ احساس بھی آ جائے، وہ ارد گرد کے ماحول کو سمجھنا بھی شروع ہو جائے، احساس چوتھا ڈائمینشن ہے، اگر یہ بھی پیدا ہو جائے تو اس نے حیات کا ایک اگلا مرتبہ حاصل کر لیا۔ پودا پہلا مرتبہ حیات ہے اور حیوان دوسرا مرتبہ حیات ہے۔ انسانی حیات یہ نہیں ہے کہ فقط نشو و نما کرے 3 ڈائمینشن میں، طول و عرض و اونگ میں، لمبائی چوڑائی اور گہرائی میں، اور فقط احساس اور فقط تحرک اس کے اندر آ جائے، موومنٹ آ جائے، بلکہ انسانی حیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اور ڈائمینشن بھی گروتھ کرنا شروع کریں، نمو شروع کریں، ان کی بھی نشو و نما شروع ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ ہیں، انسان کے ڈائمینشن زیادہ ہیں، لہذا انسان ملٹی ڈائمینشنل ہے، نہ 3 نہ 4 بلکہ ملٹی ڈائمینشنل خدا نے بنایا ہے۔ اور بعض ایسے پہلو ہیں کہ جن کو نمو کا موقع ہم نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا، اس کو لو و لعب میں اتنا مصروف کر دیا، اس کو ہوس و خواہش میں اتنا غرق کر دیا کہ اس پہلو کو نمو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، فطرت کو نشو و نما کا موقع نہیں ملا۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ انسان بنے،
اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچائے، نشو و نما کرے. اگر یہ نشو و نما اس کے اندر موجود ہے، یہ زندہ انسان ہے. اگر وہ انسانی پہلو، انسانی ڈائمنشن اور انسانی بود اس کے اندر پیدا نہیں ہوئے، انہوں نے ارتقا نہیں کی، وہ نہیں بڑھے، یہ ایک پودا ہے، یہ ایک جانور ہے، یہ انسان نہیں ہے. قرآن اس کو زندہ نہیں کہتا، یہ چلتی پھرتی لاش ہے. موت کیوں بنائی اور حیات کیوں بنائی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حیات نمو کے لیے ہے اور موت اس کا خاتمہ ہے. قرآن فرماتا ہے نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دونوں ہم نے ایک ہی مقصد کے لیے بنائی ہے، موت بھی اور حیات بھی نمو کے لیے ہے عزیزان، نشو و نما کے لیے ہے. اگر موت نہ ہو، آپ حیات کے ایک مرحلے سے حیات کے دوسرے مرتبے میں منتقل نہیں ہو سکتے، حیات کا اعلیٰ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے. آپ پودوں والی زندگی سے، درختی اور شجری زندگی سے حیوانی زندگی میں قدم نہیں رکھ سکتے، اور حیوانی مرحلے سے انسانی مرحلے میں قدم نہیں رکھ سکتے. اور انسانی زندگی کے مراحل اور سب سے بہترین مرحلہ حیات طیبہ، جو قرآن نے فرمایا من عمل منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی تم میں سے عمل کرے، من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی، عورت و مرد تم میں سے جو بھی عمل صالح انجام دے، وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ایک حیات دیگر اس کو عطا کریں گے، اس حیات پر حیات دیگر عطا کریں گے. اس حیات کے لیے ایک حیات کو سکپ کرنا پڑتا ہے. موت اسی سکپ کرنے کا نام ہے. جو آپ بزنس میں تو بڑے شائق رکھتے ہیں کہ سکپ کروں گا، ایک چھوٹے تاجر سے بڑا تاجر بن جاؤں گا، ایک ملکی تاجر سے انٹرنیشنل تاجر بن جاؤں، سکپ کروں، اوپر جاؤں. اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے، ہم ایک مرتبہ حیات سے دوسرے مرتبہ حیات میں داخل ہیں. موت و حیات ایک حقیقت کی تکمیل کے لیے ہیں. کس طرح سے بنیں گے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی قیمت کیا ہے؟ جو کچھ اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے، جو یہ شاہکار بنایا ہے، جو اپنا روپ بنایا ہے، جس حد تک اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچایا ہے. دیکھیں کتنا حسین بنایا اس نے اپنے آپ کو، حسین، اپنی فطرت کو حسین بنایا ہے. ہم اپنے ماحول کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں. جس طرح خواتین ہیں سارا دن گھر سنوارنے میں لگی رہتی ہیں اور خود منہ دھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. ایک محترمہ، انہوں نے شکوہ کیا کہ میاں گھر نہیں آتے، چھٹی آتے ہیں تو کھانا کھا کے فوراً باہر نکل جاتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، گھر ٹکتے ہی نہیں ہیں، ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ گھر کو اس قابل بناؤ کہ وہ گھر میں ٹکیں. مجھے نہیں معلوم تھا ان کے گھر کے کیا حالات ہیں. ویسے میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، آیا گھر پرسکون ہوتا ہے؟ آپ خود صاف ستھری رہتی ہو؟ کہنے لگی گھر کے اتنے کام ہیں، بچے ہیں، گھر کی صفائی کا کدھر موقع ملتا ہے، میں تو مہینہ مہینہ کنگھی بھی نہیں کرتی. تو میں نے کہا پھر وہ تجھے بیٹھ کے کیا دیکھتا رہے ادھر، تو منہ بھی نہیں دھوتی، وہ گھر میں پھر کہتی ہے تیرے پاس بیٹھا رہے گی. گھر کو اس قابل بناؤ. لگی رہتی ہیں گھر سنوارنے میں، اپنے آپ کو نہیں سنوار سکتی. بعض اپنے آپ کو سنوارتی ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے سے مراد یعنی اپنے کپڑے اچھے بنا لیتی ہیں، زیورات بنا لیتی ہیں، بنو سنگار کر لیتی ہیں. یہ بھی خود سازی نہیں، ماحول سازی ہے. اپنے علاوہ کسی اور کی بنو سنگار میں مصروف ہے، کپڑوں کے بنو سنگار میں مصروف ہے، گھر کے بنو سنگار میں مصروف ہے. انسان سازی یعنی اپنی فطرت. من عمل منکم صالحا من ذکر او انثی، عورت اور مرد دونوں ایک مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہو اور وہ عمل صالح کے لیے. یوں نہیں کہ مرد آیا ہے محنت مزدوری کے لیے اور عورت آئی ہے مرد کی خدمت کے لیے. نہ عزیز من، قرآن فرماتے ہیں دونوں ایک مقصد کے لیے ہیں، حیات طیبہ کے لیے.
دونوں ایک مقصد کے لیے. اتنی مہلت گھریلو کاموں میں. مرد کاروبار سے وقت نکال کر حیات طیبہ کا سفر جاری رکھے اور عورت گھریلو کاموں سے فرصت نکال کر مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے. یہ نہ ہو کہ گھریلو کاموں میں اتنی غرق ہو جائے کہ اپنے آپ کو فطرت کو وہاں پہنچا نہ سکے جس مقصد کے لیے پیدا ہوئی, اور مرد اتنا کاروبار میں غرق ہو جائے. بعض کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس, اس قدر مصروف ہے کہ اپنے لیے وقت نہیں, اپنی فطرت کی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے. عزیز من, اگر اپنے آپ کو پرقیمت بنانا چاہتے ہو, باقیمت, امیر المومنین فرماتے ہیں آپ کی قیمت فقط آپ کی حسن کارکردگی ہے. حسن کارکردگی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے بلڈنگ کیسی بنائی, آپ نے مسجد کیسی بنائی, آپ نے مدرسہ کیسے بنایا, آپ نے صدقہ و خیرات کتنا دیا. حسن کارکردگی میں فقط آپ کا وجود ملاحظہ کیا جائے گا کہ اپنے آپ کو کیسے بنایا. ممکن ہے ہم نے مسجد مدرسے بڑے خوبصورت بنا لیے ہوں, لیکن خود کو کیسے بنایا. اگر خود کو حسین بنایا قیمتی ہو گئے. بہت ساری چیزیں بنا دی لیکن خود کو فراموش کر دیا, کچھ بھی نہیں بن سکے. خداوند تعالیٰ انشاءاللہ سب مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ معرفت جو امیر المومنین حکمت بیان فرمانا چاہ رہے ہیں, ہم سب کو اس کو لینے کی توفیق نصیب ہو. موت و حیات دونوں ایک ہدف کی تکمیل کے لیے ہیں, خصوصاً یہ موت جب راہ خدا میں ہو. اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور راہ خدا میں جو مرتے ہیں ان کے بھی درجات ہیں, ایک درجہ نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ درجہ جو شہدائے بدر کا ہے وہ دوسروں کا نہیں. سب سے برتر مقام اس وقت تک کے شہداء کا, ان میں شہدائے بدر تھے, چونکہ ایک ایسے موقع پہ شہید ہوئے جب راہ خدا کو ان قربانیوں کی ضرورت تھی, اور ان قربانیوں نے دین کو مضبوط کیا. شہدائے بدر نے. پھر اس کے بعد جتنے غزوات و جنگیں ہوئیں, ان خاص موقعوں پر ان شہادتوں نے اور قربانیوں نے راہ خدا کو و سبیل خدا کو نجات عطا کی. لیکن جن شہداء نے قیامت تک راہ خدا کو زندہ و تابندہ کیا وہ شہداء کربلا ہیں. اس سے پہلے کے شہداء اور ان سے بعد کے شہداء سب کا عظیم مقام و مرتبہ, لیکن شہداء کربلا جس موقع پر اور جس خطر سے دین کو بچایا اور جو بقا دین کو عطا کی قیامت تک کے لیے, وہ باقی تمام قربانیوں سے برتر ہے. اس لیے تاکید کے ساتھ ان شہادتوں کو احیا کرنا و زندہ رکھنا فریضہ قرار دیا گیا, ضروری قرار دیا گیا. یہ ذکر زندہ رہے, باعث احیاء الدین ہے, باعث احیاء قلوب ہے, باعث احیاء فطرت انسان ہے. ذکر کربلا و ذکر شہداء کربلا معرفت کا ایک خزانہ ہے. وہ قربانیاں, وہ مصائب, ایک ایک لمحہ, ایک ایک قدم, ایک ایک اقدام گہرائی ہے. بڑا عمیق سمندر ہے کربلا, بہت گہرائی ہے اس کے اندر, ہم اس کے ساحل پر بھی نہیں پہنچے. حقیقت کربلا عمیق ہے, عمیق. سید الشہداء علیہ السلام شب عاشور اصحاب کو وصیتیں فرمائیں. اس سے پہلے جناب زینب اولیاء نے سید الشہداء کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ کیا یہ اصحاب قابل اعتبار ہیں, قابل اعتماد ہیں. یہ جملہ اصحاب تک پہنچا, بے چینی پیدا ہوئی. جمع ہوئے خیمے میں سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئے.
اور اظہار کیا اپنی قلبی حالت کا. اس شب میں جب سید الشہداء علیہ السلام جناب سید الساجدین کو وصیتیں فرما رہے تھے اور کچھ شعر پڑھے سید الشہداء نے، بی بی نے وہ شعر سنے اور سن کر رو کر پوچھنے لگی کہ آپ کے ان فرامین کا مطلب یہ ہے کہ آج آخری رات ہے اور کل جدائی ہو جائے گی؟ سید الشہداء نے فرمایا آج آخری رات ہے. بی بی رو پڑی، بہت بیتاب ہو کر روئی، اتنی بیتاب ہو کر روئی کہ بے ہوش ہو گئی. شب عاشور سید الشہداء بی بی کو ہوش میں لائے اور پھر سید الساجدین کے بجائے، جناب سید الساجدین کے بجائے ثانی زہرا کو وصیتیں شروع کی. جناب ثانی زہرا، جناب زینب اولیاء شدید محبت رکھتی تھی سید الشہداء کے ساتھ. جب مدینے سے چلی اور آ کر سید الشہداء سے عرض کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، امام نے فرمایا کہ آپ اپنے شوہر گرامی سے جا کر اجازت لے کر آئیں. بی بی گئیں، عبداللہ ابن جعفر کے پاس اور جا کر کہا کہ آپ حق رکھتے ہیں شرعاً مجھ پر. آپ کو معلوم ہے حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہے. اگر آپ نے اجازت دی تو میں جاؤں گی، اگر آپ نے روک دیا میں رک جاؤں گی. لیکن اے عبداللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جناب عبداللہ نے اجازت دے دی، بی بی آئیں اور شب عاشور جب سنا آج آخری رات ہے وہ کل جدائی ہو جائے گی، سن کر بے ہوش ہو گئی. سید الشہداء نے ہوش میں لا کر وصیتیں کی، بہنا کل سے میں نہیں ہوں گا، حجت خدا بیمار ہیں، ان کا تحفظ بھی حکم خدا ہے، انہیں بھی بچانا ہے. آپ کل سے کاروان کی سالار ہیں، قافلہ سالار ہیں. میری بہنہ اگر اس طرح بے ہوش ہوتی رہی تو یہ قافلہ جس میں کل کوئی مرد نہیں ہوگا، حسین نہیں ہوں گے، عباس نہیں ہوں گے، اکبر نہیں ہوں گے، اصحاب نہیں ہوں گے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اسی ماجرا کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے مکتوب میں، فرماتے ہیں سید الشہداء نے ایسی باتیں کی ثانی زہرا میں حیدری طاقت آ گئی، فاطمی طاقت آ گئی. جس طرح زہرا ایک دن تنہا جب علی محاصرے میں تھے تنہا باہر نکلی ولی کا دفاع کرنے کے لیے، وہی طاقت جناب زینب کے اندر پیدا ہوئی. پھر اس کے بعد بہت سخت و دردناک مرحلے طے ہوئے لیکن بی بی بے ہوش نہیں ہوئی. سب سے سخت مرحلہ عصر عاشور سید الشہداء کا آخری وداع کرنا تھا. اپنے ہاتھوں سے پرانا لباس نکال کے دیتی ہے اور ساتھ روتے ہوئے پوچھتی ہے، بھیا مجھے بتایا گیا تھا یہ لباس علامت ہے، اس کے بعد بھائی کو نہیں دیکھ سکو گی. سید الشہداء نے فرمایا، بہنا وہی وقت آ پہنچا ہے. بھیا کو رخصت کرتی ہے، وداع کرتی ہے، عجیب شان سے وداع کرتی ہے. خیمے سے باہر چند قدم آتی ہے بی بی. سید الشہداء گھوڑے کو موڑ کر فرماتے ہیں، بہنا جب تک حسین زندہ ہے خیموں سے باہر نہ آنا. کوئی بی بی خیموں سے باہر نہ آئے. در خیمہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، خیمے کا ستون تھام کر
اور بھیا کو رخصت کرتے ہوئے فرماتی ہے مہلن مہلا یبن الزہرا، اے فاطمہ کے بیٹے آہستہ آہستہ چلیے، آہستہ آہستہ جاؤ، اور مڑ مڑ کے ہمیں اپنی حسین صورت دکھاتے جاؤ کہ پھر اس کے بعد ہم دیکھ نہیں پائیں گے۔ بھیا کو رخصت کر کے در خیمہ پہ منتظر ہو جاتی ہے، اور مقتل پہ نگاہیں ہیں، مقتل سے آوازیں آتی ہیں۔ سید الشہداء جب حملہ کرتے، اشقیاء کے اوپر تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر شعار تھا حسین کا، اور تسکین تھی قلب زینب کے لیے۔ جب تکبیر سنتی تو دل میں ایک تسلی آ جاتی، بھائی زندہ ہے۔ لیکن عزیزان، ایک وقت کربلا میں آیا، تکبیریں بند ہو گئیں، شور مچا، گرد و غبار اٹھا۔ سمجھ گئی اب میرا بھیا زین پر نہیں ہے۔ حسین کو دیکھنے کے لیے کہ حسین پر کیا حال ہے، در خیمہ چھوٹ گیا، ایک ٹیلے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ منظر دیکھتی ہیں جو فقط زینب برداشت کر سکتی ہیں۔ شمر لعین خنجر لہراتا ہوا آتا ہے، سید الشہداء سجدے میں ہیں، پیشانی سجدے میں ہے، اپنا زانو خم کر کے پشت حسین پہ رکھتا ہے، اور خنجر پس گردن سے چلاتا ہے، اور اس ٹیلے سے فریادیں کرتی ہے، واہ مصیبتہ، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ فاطمہ، فریادیں کرتی ہے۔ عزیزان، ایک ایک مرحلہ سخت سے سخت ام المصائب نے دیکھا، لیکن جو سب سے قیامت کا مرحلہ تھا وہ مرحلہ تھا کہ جب عمر سعد لعین نے حکم دیا کہ تمام شہداء کی لاشوں کو پائمال کر دیا جائے۔ ہر لاش کی پائمالی کے لیے 2 گھوڑے مقرر ہوئے، لیکن فرزند زہرا کی پائمالی کے لیے 10 گھوڑے مقرر ہوئے۔ 10 گھوڑے، 5 ایک طرف، 5 ایک طرف۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے، اور اس وقت تک دوڑتے رہے جب تک حسین کے بدن میں کوئی جز محفوظ تھا۔ لاش کو پائمال کر کے یہ لعین جو سرکردہ تھا اس دستے کا، پائمال کر کے عمر سعد کے پاس جا کر کہتا ہے، اے عمر سعد، سب سے بڑا انعام عبید اللہ کے پاس گواہی دینا کہ مجھے دیا جائے۔ عمر سعد نے کہا کس بات پہ تجھے سب سے بڑا انعام دیا جائے؟ کہنے لگا میں نے لاش حسین کو پائمال کر دیا ہے، اس طرح سے پائمال کر دیا ہے اب حسین کی ماں بھی آ جائے پہچان نہیں سکے گی۔ مومنوں وفادارو، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ اگر دیکھنا ہے کیوں ام المصائب کہا گیا، کیوں ام المصائب کہا گیا، اور پھر جب شام کے سفر سے پہلے اجازت لی کہ میں بھیا کی آخری زیارت کر لوں، جب لاش حسین پہ آئی، 2 زانو ہو کر بیٹھ کر نگاہ کر کے کہنے لگی، انت الحسین، تو میرا حسین ہے، میرا حسین تو ایسے نہیں تھا، میرا حسین بڑا حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنى، بحق شہداء کربلا، بحق انبیاء، بحق خاتم الانبیاء، بحق ائمہ اطہار، بحق سید الشہداء، بحق زینب اولیاء، بحق فاطمہ الزہرا، خدا بندہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ مرحوم حاجی نصیر حسین صاحب، پروردگارہ اس مجلس کا اور ان تمام اعمال صالحہ کا جو ان کے اہل خانہ انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ اس مرحوم کی روح کو ایصال فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرما۔
خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ان کے لیے مراحل قبر کو آسان فرما، مراحل حشر کو آسان فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جملہ مومنین جو اس خاندان سے اور حاضرین مجلس و بانیان مجلس کے خاندان سے درگزر کر گئے ہیں، انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ ہمارے والدین کی گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جو مسافرین ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ واپس پلٹا۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اور شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ تمام مومنین کو پروردگارہ ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، تمام امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو اس کے بانیوں سمیت نیست و نابود فرما، ملت عراق کی مدد فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زائرین کربلا کی حفاظت فرما، علماء مراجع کرام کی حفاظت فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات عطا فرما۔ خدا بندہ دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد پاکستان کے اندر جو فتنہ برپا ہوا ہے، خدا بندہ اس فتنے کو فتنے کے بانیوں سمیت نیست و نابود فرما، اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، بیداری و شعور عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دنیا میں، بالخصوص دنیا اسلام میں و بالاخص مملکت پاکستان میں نظام حقہ ولایت و امامت کے قیام کی توفیق عطا فرما۔ تمام مومنین کے لیے، مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، بالخصوص یہ مرحوم جن کے لیے یہ مجلس برپا ہوئی ہے، تمام حاضرین مجلس کے، مرحومین و بانیان و منتظمین کے، و بالخصوص شہداء و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔